السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور عبدالقدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دریاؤں کے کناروں پر غیر قانونی تعمیرات نہیں کرنے دی جائے گی۔ شہباز شریف نے آج بنیر میں خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان میں چیک تقسیم کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گراؤنڈ فارمیشنز کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب زدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے میں تمام ممکنہ کوششیں بروئے کار لائیں۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مسلح افواج اور سول انتظامیہ کی طرف سے سیلاب کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مواصلات کے وزیر نے گلگت بلتستان کے گورنر کو علاقے میں تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آج کراچی میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور شہر میں موسلا دھار بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاکستان، چین اور افغانستان نے کابل میں چھٹے سفریقی وزرائے خارجہ ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور نام نہاد BLA کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ چین کے وزیر خارجہ کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جو پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک مذاکرات کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم نے پاکستان کے توانائی کے شعبے میں امریکی سرمایہ کاروں کی گہری دلچسپی کا خیرمقدم کیا ہے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت منایا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے عالمی برادری کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں خواتین کی حالت زار کی جانب مبذول کرائی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قدرتی آفات کے دوران نقصانات کم کرنے کے لیے دریا کے کناروں کے ساتھ غیر قانونی تعمیرات یا تجاوزات نہیں کرنے دی جائیں گی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج سوات، بنیر، شانگلہ اور سوابی کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کے دورے کے موقع پر بنیر میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دریاؤں کے کناروں اور ندی نالوں پر غیر قانونی تجاوزات کے حوالے سے جامع پالیسی وضع کرنے کے لیے جلد صوبائی وزرائے اعلیٰ کا اجلاس بلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خطرناک مقامات پر غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے بادل پھٹنے جیسی آفات کے دوران انسانی اور مادی نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر ایک نہ ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے۔ آپ کو میرے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم جگہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے ٹمبر مافیا اور کانکنی اور کرشنگ کی سرگرمیوں کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی، جو خاص طور پر آبی گزرگاہوں میں جانوں کے ضیاع اور نقصانات کا سبب بنتی ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ وفاقی حکام کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ کسی بھی صوبے میں تباہ شدہ سڑکوں اور مواصلاتی ڈھانچے کی مرمت کے دوران دائرہ اختیار کی رکاوٹوں کو نظر انداز کریں۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کو اس نازک گھڑی میں زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی یقین دہانی کرائی۔ افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے میٹنگ کی اور کہاں سے وہ یونٹس بھجوا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا خوارج کے خلاف مقابلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے، وہاں پر ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آج یہ آفت کا مقابلہ، اور افواج پاکستان سید عاصم منیر نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں جہاں پہنچ سکتے پہنچیں، اپنے دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں۔ اسی طرح FC وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، صوبائی سولین حکومت پوری کوشش کر رہی ہے
वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुतासिरा इलाकों में बहाली की कोशिशों को तेज करने और मामूलात को बहाल करने के लिए दस्तयाब कौमी वसाइल को मुतहरिक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। दौरे के दौरान बर्री फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म और बर्री फौज के सरबराह को खैबर पख्तूनख्वा में जारी इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। बर्री फौज के सरबराह ने इमदादी कार्रवाइयों में शरीक फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के एहलकारों से बातचीत की और मूसलाधार बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए उनके बेलौस अज़्म को सराहा। उन्होंने फील्ड में मौजूद फौजी जवानों को हिदायत की कि वो इस जिम्मेदारी को भरपूर जज्बे के साथ अंजाम दें और सैलाब से मुतासरा खानदानों के तकालीफ के अजाले के लिए कोई कमी ना छोड़ें। इससे कबल इस सानहे में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। रेडियो पाकिस्तान खबरनामे के फौरन बाद अपने कौमी नशरियाती राबते पर वज़ीर आज़म के ज़िला बुनेर के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर मबनी रिपोर्ट नशर करेगा। कौमी हंगामी इमदादी इदारे की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है। इमदादी सामान की 2 अलग अलग खेप आज बाजोड़ और मानसेरा भेजी गईं। इमदादी सामान में खैमे, कंबल, जनरेटर, निकासी आब के पंप्स, राशन के थैले और अद्वियात शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीर बाबा बाईपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि पीर बाबा बाजार में मलबा हटाने का काम जारी है। पाक फौज ने अपनी भारी मशीनरी से 20 किलोमीटर तवील आलोच पोरन रोड बहाल कर दी है, जो 7 मकामात पर मट्टी के तौदे गिरने से मुतासिर हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा शहरियों की मदद और बहाली के लिए इजाफी 2 अरब रुपए की मंजूरी दी है। ये फैसला आज पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में किया गया। इस इजाफी रकम से सैलाब ज़दगान के लिए मजमूई माली इमदाद 5 अरब रुपए हो जाएगी। इजलास के दौरान काबीना को सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात, जारी इमदादी कोशिशों और मुजव्वज़ा बहाली की सरगर्मियों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने इजलास के बाद सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मुतासरीन के लिए हुकूमत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़ज़ाइया का बड़े पैमाने पर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे ने मुश्किल मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों के दरमियान गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से 7 टन खुश्क राशन, अशियाई खुर्दनोश और जान बचाने वाली अद्वियात गिलगित पहुँचाई। ये खेप दूर दराज के सैलाब से मुतासरा वादियों में NDMA के ताउन से तकसीम की जाएगी। पाक फ़ज़ाइया की इमदादी टीम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जारी कोशिशों में फंसे हुए 75 अफराद को भी मुतासरा इलाकों से निकाला। सऊदी अरब के शाह सलमान इमदादी मरकज़ ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल एक बड़ी खेप रवाना की है। इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में एक तकरीब में बैनुल-सूबाई राबिता के वज़ीर राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने शिरकत की। तफसील रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के नुमाइंदे मोहम्मद एहसन अमजद की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर बैनुल-सूबाई राब्ते के वजीर राना सनाउल्लाह ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफीर नवाफ बिन सैद अल मालिकी ने इस मौके पर सैलाब ज़दगान से यकजहती का इयादा करते हुए इन्हें हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उधर तुर्किया के इमदादी इदारे ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। इदारे ने बेघर खानदानों में 2500 से जायद गर्म खाने के पैकेट तकसीम किए ताकि इनकी फौरी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जा सकें। इदारे ने बहरान की इस घड़ी में मदद करने के लिए तुर्किया के अज़म का इआदा किया। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने स्कर्दू में गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने सैलाब से सड़कों और पुलों को होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर मुवासलात ने इलाके में सड़कों और पुलों की बहाली के लिए गवर्नर को वफाकी हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इस हवाले से मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान गिलगित के नुमाइंदे अलियास सफ्तर की इस रिपोर्ट में।
گلگت بلتستان میں متاثرین سیلاب کے لیے امدادی سرگرمیاں اور شاہراہوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع غزر حبیب الرحمان کے مطابق ضلع میں شاہراہوں کی بحالی اور متاثرین میں معاوضوں کی فراہمی کا عمل جاری ہے اور سماجی کمیٹیاں بنا کر امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ ضلع ہنزا میں بھی بحالی کا کام جاری ہے اور علاقے میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز بحال ہو چکے ہیں، تاہم وادی شمشال اور حسن آباد زمینی رابطہ آپ تک معطل ہے۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے ایریگیشن اینڈ واٹر مینجمنٹ حسین شاہ نے گلگت کے مضافاتی علاقے دنیور میں دورے کے موقع پر متاثرین کو آبپاشی کے لیے درپیش مشکلات جلد حل کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔ ادھر اسکردو میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ سے ملاقات کی اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو کراچی سے بارش کے پانی کے نکاسی کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں موسلا دھار بارش کے بعد بحالی کی کوششوں کی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ شہر کے ان علاقوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے جہاں ابھی تک بارش کا پانی موجود ہے، اور شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ شہر کے مختلف نشیبی علاقوں اور شاہراہوں سے بارش کا پانی نکالا گیا ہے اور یہ عمل ابھی تک جاری ہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے شہر کا دورہ کر کے بارش کی نکاسی اور دیگر کوششوں کا معائنہ کیا۔ دوسری جانب گورنر ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے جہاں عوام ہیلپ لائن 1366 پر اپنی جائز شکایات درج کرا سکتی ہیں۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے اتوار سے بالائی علاقوں میں متوقع شدید بارشوں کے باعث صوبے کے دریاؤں کی سطح سے اضافے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریائے ستلج میں درمیانے درجے اور دریائے سندھ میں کم سے کم درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان چھٹے سہ فریقی وزرائے خارجہ مذاکرات آج کابل میں ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر تینوں فریقوں نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے تجارت، راہداری، علاقائی ترقی، صحت، تعلیم، ثقافت، انسداد منشیات میں تعاون وسیع کرنے سمیت سی پیک کی افغانستان تک توسیع کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ پاکستان اور افغانستان نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت رجحان پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کے چھٹے سہ فریقی اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے ملاقات کے دوران ناظم الامور سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی نمائندگی کو صفرہ کی سطح تک لے جانے کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم نے افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردوں کے حملوں میں حالیہ اضافے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے افغان حکام پر زور دیا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی مجید بریگیڈ جیسی کالعدم تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ نے افغانستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ افغان سرزمین پاکستان اور دیگر ممالک کے خلاف کسی بھی دہشت گرد گروپ کو استعمال نہ کرنے کی اجازت دے گا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی چھٹے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کے لیے کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نیانگ نے صحافیوں کو معمول کی بریفنگ کے دوران بتایا کہ 3 برسوں میں وزیر خارجہ وانگ ژی کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین گہرے دوست اور سدا بہار تصویراتی تعاون کے شراکت دار ہیں اور باہمی اعتماد اور اعلیٰ سطح کے وفود کے مسلسل تبادلے ان کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کی علامت ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پاکستان کی ہائیڈرو کاربن صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت کے عزم کا
اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے امریکی ناظم الامور نتالی اے بیکر سے اسلام آباد میں ملاقات میں تیل، گیس اور معدنیات کے شعبوں میں بین الاقوامی تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے پر زور دیا۔ علی پرویز ملک نے پاکستان کی توانائی کے شعبے میں امریکی سرمایہ کاروں کے بھرپور دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت زیر زمین اور زیر سمندر تیل اور گیس کی تلاش کے بلاکس کے لیے بولی کا عمل کروا رہی ہے۔ امریکی ناظم الامور نے کہا ہے کہ امریکی کمپنیاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویژن کے مطابق پاکستان کے تیل، گیس اور معدنیات کے شعبوں میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ممتاز امریکی روزنامے واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کی بدولت پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ اخبار نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ پاکستان نے محصولات کے نفاذ کے حوالے سے عالمی اقدامات کے موقع پر امریکہ کے ساتھ کامیابی سے اپنے تعلقات مضبوط بنائے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ بڑی ایشیائی معیشتوں کے درمیان پاکستان پر سب سے کم 19% امریکی ٹیرف عائد کیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر پاکستان کے تیل کے وسیع ذخائر کی تلاش کے لیے مشترکہ منصوبوں کی بات بھی کر رہے ہیں۔ دونوں ملک کرپٹو کرنسی منصوبوں میں بھی شراکت داری کر رہے ہیں۔ اخبار نے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے امریکہ کے تاریخی دورے کے بارے میں بھی لکھا، جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ انسدادی دہشت گردی تعاون میں مزید اضافہ کرے گا، جس نے بلوچستان لبریشن آرمی کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان اور جاپان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ٹوکیو میں جاپان کے امور خارجہ کے سینئر وزیر مملکت میاجی تکوما سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان اقتصادی، ٹیکنالوجی اور سماجی شعبوں میں ترقی کی علامت ہے اور اس کی روایات اور اقدار قابل رشک ہیں۔ میاجی تکوما نے مریم نواز کا بھرپور خیر مقدم کیا اور انہیں پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے پنجاب میں 120 سے زائد ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی تعریف کی۔ قومی ورثے اور ثقافت کے وزیر اورنگزیب خان کھچی نے ملک کی صدیوں پرانے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قومی ورثے اور ثقافت کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی چیئرپرسن سیدہ نوشین افتخار سے ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال سے وابستہ ادارے ملک کی قومی شناخت میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور انہیں کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ فریقین نے ملاقات کے دوران ثقافتی اداروں کو مستحکم کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا، جن میں سے کئی اداروں کو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کا آج 54واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ 1971 میں آج کے دن پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے غیر معمولی عزم اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ان کا بے مثال جذبہ، وفاداری اور حب الوطنی مسلح افواج اور قوم کے لیے روشن مثال اور تحریک کا ذریعہ ہیں۔ الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر مفتی عبدالرحیم نے ISPR سمر انٹرنشپ کے طلباء کے ساتھ خصوصی ملاقات کی اور انہیں ریاست کے تحفظ کے تصور کو قرآن سنت کی روشنی میں اجاگر کیا۔ مارکہ حق میں پاکستان کی بہادر مسلح افواج کی کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کی بدولت امت مسلمہ میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بیلجیم کے لیے سیرالیون کے نئے سفیر فلپ باب جوسو نے آج برسلز میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی سے خیر سگالی کی ملاقات کی۔ دونوں سفیروں نے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قریبی سفارتی تعلقات مستحکم کرنے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بیلجیم اور یورپی یونین کے لائحہ عمل کے تحت دو طرفہ سطح پر باہمی اشتراک عمل کے مواقع تلاش کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں عالمی برادری کی توجہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور فلسطین میں خواتین کی حالت زار کی جانب مبذول کرائی ہے، جہاں لوگوں کو سزا دینے کے لیے ان پر صنفی تشدد کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے تنازعات سے متعلق صنفی تشدد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سالانہ مباحثے میں قومی بیان دیتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین جیسے غیر ملکی تسلط والے علاقوں کی صورتحال میں تنازعات کی حساسیت اور سنگینی پر
روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت، رسائی اور رپورٹنگ کی کمی ایسی صورتحال میں قابض افواج کو احتساب سے بچانے کے لیے استثناء کے قوانین کے باعث منظم جبر و استبداد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں چھپانے کے لیے عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی حکومت فوجی طاقت اور ہندوتوا پر مبنی پالیسیوں سے مقبوضہ علاقے پر اپنا غیر قانونی قبضہ جاری نہیں رکھ سکتی، اور انہیں کشمیری عوام اور ریاستی اور سیاسی جماعتوں میں زیادہ سے زیادہ اتحاد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہ حق خود ارادیت کے لیے اجتماعی طور پر اپنے جائز مطالبے کو آگے بڑھائیں۔ ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیری مزاحمتی تحریک ہندوستان کے جبری قبضے کو ختم کرنے اور پرامن ذرائع کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کی جائز منصفانہ اور جمہوری جدوجہد ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے منصفانہ نصب العین کی حمایت کر کے اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں تقریباً 2 سال سے جاری اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ میں شہداء کی تعداد 62,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں ایک ٹریفک حادثے میں 17 بچوں سمیت 79 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایران سے ملک بدر کیے گئے مہاجرین کو کابل لے جانے والی بس میں ایک ٹرک اور موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج آسٹریلیا کے شہر ڈرون میں ٹاپ اینڈ T20 سیریز کے 23ویں میچ میں پاکستان شاہینز نے ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز کو 107 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان شاہینز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے۔ جواب میں ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز 16.1 اوورز میں 95 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان شاہینز کا نیپال سے مقابلہ جمعے کو اسی مقام پر ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کل سے دبئی میں تربیتی کیمپ میں شرکت کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ تربیتی کیمپ آئندہ بڑے ٹورنامنٹ سیفریکی سیریز اور ACC ایشیا کپ ٹورنامنٹ T20 کی تیاری کے لیے کھلاڑیوں کو مثالی ماحول اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ کیمپ میں کھلاڑی بھرپور تربیتی سیشنز میں حصہ لیں گے۔ ICC کرکٹ اکیڈمی قومی کھلاڑیوں کو ابتدائی تربیتی سہولت فراہم کرے گی۔ تربیتی کیمپ کے ساتھ کرکٹ ٹیم دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک T20 پریکٹس میچ بھی کھیلے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ خواتین کرکٹرز کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے سلسلے میں کل سے 2 ہفتوں پر مشتمل ٹرائلز کا انعقاد کرے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کے ان ٹرائلز میں 1 ستمبر 2006 اور اس کے بعد کی تاریخ پیدائش رکھنے والی خواتین کھلاڑیوں کو شامل کیا جائے گا۔ 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کے اگلے اسکواڈ کے انتخاب کے لیے ان ٹرائلز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ان ٹرائلز کے ذریعے منتخب خواتین کھلاڑیوں کو ستمبر اور اکتوبر میں ہونے والے 4 ٹیموں پر مشتمل 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کے ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس ٹورنامنٹ کے اختتام پر رواں سال کے آخر میں بنگلہ دیش میں ہونے والے میچ کے لیے 19 سال سے کم عمر پاکستان کھلاڑیوں کی ٹیم کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ یہ ٹرائلز اگلے 2 ہفتوں میں ملک بھر میں ہوں گے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سکولز میں اگلے ماہ سے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق سکولز میں ہونے والے ان ٹورنامنٹس میں ملک بھر کے 39 اضلاع سے لڑکوں کے 400 سے زائد سکولز کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ سکولز کے لیے منعقدہ پاکستان کرکٹ بورڈ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے 2 ٹورنامنٹس ہوں گے۔ پہلا 40 اوور ریڈ بال ٹورنامنٹ اور اس کے بعد 2 روزہ میچ پر مشتمل ویکنڈ اسکول لیگ ٹورنامنٹ ہوگا۔ ان 2 اسکول ٹورنامنٹس میں بہترین کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے انڈر 15 اور انڈر 17 ٹورنامنٹس اور ہائی پرفارمنس کیمپس میں کھیلنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب چلتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت جولائی 2025 تک ترسیلات زر 10 ارب 74 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی میں ترسیلات زر 18 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ اکاؤنٹس کی تعداد میں بڑھ کر 8,42,582 ہو گئی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں 47 کروڑ 90 لاکھ ڈالر، اسلامی سرٹیفکیٹس میں 93 کروڑ 60 لاکھ ڈالر اور روشن ایکویٹی انویسٹمنٹ میں 7 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو فعال کرنے کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد سرمایہ کی منڈی کی بہترین عالمی معیارات کے مطابق فوری ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس فنڈ کا بنیادی مقصد ماحولیاتی خواندگی، مالیاتی خواندگی اور عوامی آگاہی میں اضافہ اور سرمایہ کی منڈی کے مواقع کے علم کے ساتھ پرچون کے سرمایہ کاروں کو لیس کرنا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 820 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,50,591 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 667 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 809 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 52 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 487 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 240 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 216 میں کمی، جبکہ 31 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 40 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 397 روپے 84 پیسے اور 380 روپے 51 پیسے۔ قیمت خرید یورو 327 روپے 96 پیسے اور قیمت فروخت 328 روپے 54 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 12 پیسے اور 75 روپے 26 پیسے۔ UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 75 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 79 پیسے۔ جاپانی ین 1 روپے 91 پیسے اور 1 روپے 91 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,04,526 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ لوک گلوکار اور فنکار پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے موسیقی کا سہارا لے رہے ہیں۔ وہ سیلابوں، گرمی کی لہر اور دیگر موسمی حالات سے ہونے والی تباہی کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے فن کو استعمال کر رہے ہیں۔ سندھ میں 18 سالہ گلوکارہ شام بائی اپنے گانوں کے ذریعے موسمیاتی نقصانات اور نقل مکانی کو سٹوریز کو گاتے ہوئے گاؤں گاؤں سفر کر رہی ہے۔ اسی طرح عروج فاطمہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے متعلق آگاہی کے لیے موسیقی کا استعمال کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پشتو لوک گلوکار کرن خان اپنے علاقائی اور روایتی گانوں میں جنگلات اگانے اور ماحول کے تحفظ سے متعلق پیغامات کو عام کر رہے ہیں۔ شاعر اور صحافی ناصر اعجاز بھی اپنے کام کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ فنکار اپنے پیغامات کو پھیلانے اور اپنے ناظرین سے جڑے رہنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، جو ماحول سے متعلق اعداد و شمار کو محفوظ بناتے ہوئے تبدیلی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اور 28واں بیجنگ موسیقی میلہ 10 اکتوبر کو شروع ہوگا، جو 24 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس میں چین، سوئٹزرلینڈ، جاپان، روس، برطانیہ اور دوسرے ملکوں سے فنکار شرکت کریں گے۔ یہ تھی فن کی دنیا سے چند خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف آئیوا ہیلتھ کیئر کے سائنسدانوں نے بچوں میں کینسر کے حوالے سے ایک اہم نقطہ دریافت کیا ہے، جس سے آسانی کے ساتھ اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ٹیومر جو بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، عموماً ان کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ شوگر پروسیسنگ کے راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ اس راستے کو بند کرنے سے سائنسدان اس قابل ہو گئے ہیں کہ کینسر کو بڑھنے سے فوری طور پر روکا جا سکے۔ اس دریافت کے بعد بچوں میں کینسر کے علاج کو آسان بنانے کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ امریکی ماہرین نے سرجری کے بغیر نظر کے علاج کے لیے نئی تکنیک متعارف کروائی ہے۔ اس طریقہ کار کو الیکٹرو میکینک ری شیپنگ کہا جاتا ہے، جس میں لیزر کی بجائے برقی رو اور پلیٹینیم کانٹیکٹ لینس کے ذریعے کرنیے کی شکل بدلی جا سکتی ہے۔ یہ تحقیق امریکی کیمیکل سوسائٹی کی ایک کانفرنس میں پیش کی گئی۔
اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوب مشرقی زیریں سندھ اور جنوبی بلوچستان میں اکثر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ کہیں کہیں تیز شدید موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ بلائی سندھ، شمال مشرقی جنوبی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، شمال مشرقی پنجاب، جنوب مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد رانجھا، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔